باب ان امور کا بیان جن کے لیے وضو مستحب ہے۔ ذکر الہی کے وقت حضرت مہاجر بن کنفذ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں مگر صرف پاکی کی حالت میں۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داود وغیرہ۔ ہر نماز کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ وضو کا حکم دے دیتا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ حسن صحیح الترغیب۔ ہر مرتبہ بے وضو ہو کر حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کی وجہ سے تو مجھ سے جنت میں سبقت لے گیا ہے؟ بلا شبہ گزشتہ شب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ہمیشہ اذان دینے کے بعد 2 رکعتیں ادا کی ہے اور جب بھی بے وضو ہوا اسی وقت وضو کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کے بدلے مجھے تمہاری آواز سنائی گئی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح الترغیب۔ غسل جنابت سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ صحیح البخاری۔ سونے سے پہلے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کرو، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹا کرو اور یہ کلمات کہا کرو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ پھر اگر تم اس رات فوت ہوگے تو تمہاری موت فطرت پر ہوگی۔ صحیح البخاری و مسلم۔ حالت جنابت میں کھانے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کچھ کھانا چاہتے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کر لیتے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داود، ابن ماجہ وغیرہ۔ حالت جنابت میں سونے سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سویا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، لیکن آپ وضو کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو حالت جنابت میں ہی سو جائے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں جب سونے کا ارادہ فرماتے
تو اپنی شرمگاہ دھوتے اور نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ صحیح بخاری۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، وضو کر اپنی شرمگاہ کو دھو اور پھر سو جاؤ۔ صحیح بخاری۔ ایک ہی رات دوسری مرتبہ مباشرت سے پہلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ سے مباشرت و ہم بستری کرے پھر دوبارہ لوٹنے جمع کرنے کا ارادہ کرے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ صحیح مسلم، ابو داود وغیرہ۔ میت کو اٹھانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے وہ غسل کرے اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، ارواء الغلیل، ترمذی وغیرہ۔ قائی کے بعد جیسے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائی کی تو وضو کر لیا۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ترمذی۔ قرآن پکڑنے کے لیے حدیث نبوی ہے کہ قرآن کو صرف پاک ہی ہاتھ لگائے۔ یہ روایت صحیح ہے، ارواء الغلیل، معطا، نسائی وغیرہ۔ باب وضو توڑنے والی اشیاء کا بیان۔ پیشاب، پاخانے یا ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں فرماتے جبکہ اسے حدث لاحق ہو جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بلا آواز ہوا خارج ہونا یا آواز کے ساتھ یعنی گوز۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ۔ حدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو پیشاب و پاخانے کے راستے خارج ہو۔ نیل الاوتار۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان ہلکی اشیاء کو حدث شمار کر کے بول و براز وغیرہ سے بالاولیٰ وضو کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، وضو صرف آواز یا ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز کوئی شخص مسجد سے باہر مت جائے تا وقت کہ ہوا خارج ہونے کی آواز سنے یا بدبو پائے۔ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ۔ غسل واجب کر دینے والی اشیاء سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا جمع و ہم بستری وغیرہ۔ اس جیسی اشیاء کی وجہ سے وضو ٹوٹنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ گہری نیند سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں دبر کا تسمیہ ہے، لہذا جو سو جائے وہ وضو کرے۔ یہ روایت حسن ہے، صحیح ابن ماجہ، ابو داود وغیرہ۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنابت کی وجہ سے موزے اتارے جائیں گے لیکن بول و براز اور نیند کی وجہ سے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ روایت حسن ہے، صحیح ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند بھی جملہ احداث میں سے ہے، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے بول و براز کے ساتھ ذکر فرما
فرمانا نیند کے ناقص ہونے کا قطعی ثبوت ہے، تاہم یہاں یہ یاد رہے کہ ہلکی نیند جس سے شعور زائل نہ ہو وضو نہیں توڑتی، بلکہ صرف وہی نیند وضو توڑتی ہے جو گہری ہو اور شعور ختم کر دینے والی ہو، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عہد رسالت میں صحابہ کرام نماز عشاء کا اتنا انتظار کرتے کہ غلبہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، مگر وہ از سر نو وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابو داود، ترمذی وغیرہ۔ سابق مفتی اعظم سعودیہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی فتویٰ: نیند وضو توڑ دیتی ہے جبکہ گہری ہو اور شعور کو زائل کر دے، البتہ اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس میں شعور زائل نہیں ہوتا۔ فتویٰ اسلامیہ: جن روایات میں لیٹ کر سونے والے کی نیند کو ناقص کہا گیا ہے وہ ضعیف ہے۔ تمام المنہ: لیٹ کر سونے کے باوجود وضو کا قائم رہنا محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ شرح مسلم للنووی۔ نیند اور اونگ میں فرق سمجھنا بھی ضروری ہے، جو یہ ہے کہ نیند ایسا ثقیل پردہ ہے جس کا دل پر اچانک آ جانا اسے ظاہری امور کی معرفت سے کاٹ دیتا ہے، اور اونگ ایسا ثقل ہے جو انسان کو باطنی احوال کی معرفت سے کاٹ دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم بھیڑ بکریوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ مسند احمد، مسلم وغیرہ۔ ابن قدامہ، ابن قیم، البانی، ابن باز، ابن عثیمین رحمہم اللہ، سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، ان تمام بزرگ علماء کی یہی رائے ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بھی جانور کا گوشت کھا کر وضو کرنا بہتر ہے۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے گوشت کھایا اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں حکم استحباب کے لیے ہے، مگر اونٹ کے گوشت کے متعلق حکم وجوب کے لیے ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، صحیح تر قول کے مطابق اونٹنی کا دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ قائی کی وجہ سے وضو کر لینا بہتر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائی کی اور وضو کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ترمذی، ابو داود وغیرہ۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائی آنے پر وضو کیا، اس لیے قائی آنے پر وضو کر لینا ہی بہتر ہے، لیکن یہ وضو ضروری نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم ثابت نہیں، اور جس روایت میں حکم مذکور ہے، جس سے نماز میں قائی آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے یا پیٹ کے اندر کی کوئی چیز منہ تک آ پہنچے یا مزی آ جائے تو اسے نماز سے نکل کر وضو کرنا چاہیے، وہ ضعیف ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، قائی کی وجہ سے وضو کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ مجموع الفتاوی۔ البانی، ابن عثیمین
رحمہم اللہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی شرمگاہ کو چھوا اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ ابو داود یہ روایت صحیح ہے وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تاہم ایک دوسری حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھو لیا؟ تو آپ نے فرمایا، وہ تو صرف اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود، ترمذی وغیرہ۔ ان روایت کو اہل علم نے یوں جمع کیا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ کسی حائل کپڑے یا پردے وغیرہ کے بغیر چھوا جائے، اور اگر درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل ہو تو پھر نہیں ٹوٹتا۔ نائل الاوتار، تحفۃ الاحوذی۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی پردے کو چھوئے تو اس پر وضو واجب ہے۔ مسند شافعی کی روایت میں یہ لفظ ہے، جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوئے اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو وہ وضو کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، اگر انسان بغیر کسی حائل کی شرمگاہ کو چھو لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی حائل کے پیچھے سے چھوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ناقض وضو ہونے میں مرد و عورت کی شرمگاہ اور قبل و دبر میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ وغیرہ۔ لفظ فرج میں قبل پیشاب کی جگہ اور دبر پاکھانے کی جگہ دونوں شامل ہے۔ القاموس المحیط۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدی، روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مرد اپنی شرمگاہ کو چھوئے اسے چاہیے کہ وضو کرے، اور جو کوئی عورت اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ بھی وضو کرے۔ یہ روایت حسن ہے، ارواء الغلیل وغیرہ۔ محض شرمگاہ کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سعودی مجلس افتاء، شرمگاہ کی طرف دیکھنا وضو توڑنے والی اشیاء میں سے نہیں۔ عورت کا بوسہ لینے یا محض اسے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اہلیہ کا بوسہ لیا اور نماز کے لیے نکل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی، حتیٰ کہ جب آپ عطر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے پاؤں لگا دیتے۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا تو آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے قدم کے اندرونی جانب رکھا۔ اس وقت آپ مسجد میں تھے اور آپ کے قدم کھڑے تھے، یعنی آپ حالت سجدہ میں تھے، اور یہ کہہ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک الی الآخر۔ صحیح مسلم۔ البانی، ابن باز، ابن عثیمین رحمہم اللہ۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، حق بات یہ ہے کہ عورت کو چھونے اور اسی طرح اس کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ محض شک کی بنا پر وضو دوبارہ کرنا ضروری نہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز باہر نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کر لے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عباد بن تمیم اپنے چاچا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا وغیرہ نکلتی ہوئی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو پالے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، محض کسی چیز کا احساس وضو نہیں توڑتا اور نہ ہی کسی کے لیے محض شک کی بنا پر فرض نماز سے نکلنا جائز ہے۔ مجموع الفتاوی۔ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے کندھے کا گوشت کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا، پھر نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور چھری کو پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری وغیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ترک کر دینا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاموں میں سے آخری تھا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ ان احادیث سے وہ تمام احادیث منسوخ ہو چکی ہے جن میں آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کا حکم ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کرو۔ صحیح مسلم۔ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس کی کوئی واضح صحیح دلیل موجود نہیں، اور جس روایت سے استدلال کرتے ہوئے کو ناقض وضو شمار کیا جاتا ہے وہ ضعیف ہے، جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی جس کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی مسجد میں داخل ہوتے وقت گڑھے میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر حالت نماز میں بہت زیادہ لوگ ہنسنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، جو ہنسے ہیں وہ وضو اور نماز دہرائے۔ مجموع الزوائد۔ اس کی سند منقطع ہے، جیسے کہ شیخ محمد صبی حسن حلاق نے بیان کیا ہے کہ ابو العالیہ رحمہ اللہ کا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ مزید برآں اس کی سند میں محمد بن عبد الملک بن مروان بن حکم ابو جعفر واسطی دقیقی راوی مختلف فی ہے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کسی بھی محدث و فقیہ نے کتب حدیث و فقہ کے تراجم و ابواب میں اسے نواقض وضو میں شمار نہیں کیا۔ اس ضمن میں پیش کی جانے والی روایت ضعیف ہے، جس میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اور وضو کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ مشکات، ابو داود وغیرہ۔ اس کی سند میں ابو جعفر راوی مجہول ہے، جیسے کہ امام منذری اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسے غیر معروف قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ناقض وضو نہیں، تاہم شریعت میں اس گناہ کی جو سزا مقرر ہے وہ بہرحال اسے مل کر رہے گی۔ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی پر اتر کر صحابہ سے کہا، آج رات کون ہمارا پہرا دے گا؟ تو مہاجرین و انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے گھاٹی کے دہانے پر رات گزاری۔ انہوں نے
انہوں نے رات کا وقت پہرے کے لیے تقسیم کر لیا، لہذا مہاجر سو گیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اچانک دشمن کے ایک آدمی نے آ کر انصاری کو دیکھا اور اسے تیر مار دیا۔ انصاری نے تیر نکال دیا اور اپنی نماز جاری رکھی۔ پھر اس نے دوسرا تیر مارا تو انصاری نے پھر اسی طرح کیا۔ پھر اس نے تیسرا تیر مارا تو اس نے تیر نکال کر رکوع و سجدہ کیا اور اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو جگایا۔ جب اس نے اسے ایسی خون آلود حالت میں دیکھا تو کہا، جب پہلی مرتبہ اس نے تمہیں تیر مارا تو تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو اس نے کہا، میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا جسے کاٹنا میں نے پسند نہیں کیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ شوکانی، نواب صدیق حسن خان، البانی، ابن عثیمین رحمہم اللہ، سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ ان تمام بزرگ علماء کی یہی رائے ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ کم نکلے یا زیادہ۔ مدت مسح ختم ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نواقض وضو میں شمار نہیں کیا۔ اس لیے جس نے پگڑی یا موزوں وغیرہ پر مسح کیا ہو تو مسح کی مدت ختم ہونے یا انہیں اتارنے پر دوبارہ وضو کرنے یا سر کا مسح کرنے اور پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں۔ ابن تیمیہ، نووی، البانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ جس سے مسلسل ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو وہ کیا کرے؟ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ، اگر کسی کی ہمیشہ اور ہر وقت ہوا خارج ہوتی ہو، خواہ وہ مجلس میں ہو یا بستر پر سوار ہو یا چل رہا ہو، اور وہ اسے روکنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو اور روکنے میں مشقت محسوس کرتا ہو تو وہ معذور ہے۔ مجرد ہوا خارج ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس پر لازم ہے کہ ہر نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد نیا وضو کر لے۔ فتویٰ اسلامیہ۔ بلا وضو تلاوت قرآن کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حتیٰ کہ جب بیدار ہوئے تو اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے صاف کیا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت فرمائی، پھر لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف بڑھے اور وضو کیا، پھر نماز شروع کر دی۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے، بے وضو ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ معلوم ہوا کہ بے وضو ہونے کے باوجود انسان قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں مندرجہ ذیل حدیث سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، جس میں حالت حدث بھی شامل ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ باب غسل واجب کرنے والی اشیاء کا بیان۔ لفظ غسل اگر غین کی پیش کے ساتھ غسل ہو تو اس سے مراد نہانا ہے، اور اگر غین کی زبر کے ساتھ ہو غسل تو مصدر ہے باب غسل یغسل بروزن ضرب سے، جس کا معنی دھونا ہے۔ القاموس المحیط۔ ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، سورۃ المائدہ۔ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔ واضح رہے کہ جنابت ایسی حالت کو کہتے ہیں جو احتلام یا بیوی سے ہم بستری کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور منی خارج ہونے کی صورت میں غسل واجب ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی عورت کی 4 شاخوں، 2 بازو اور 2 ٹانگوں کے درمیان بیٹھے، پھر اس سے مباشرت کے لیے
کوشش کری تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، خواہ انزال نہ بھی ہوا ہو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، پھر اس کا عضو تناسل انزال سے پہلے ہی سست پڑ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہی بیٹھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اور یہ اسی طرح کرتے ہیں، پھر ہم غسل کر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ معلوم ہوا کہ مجرد شرمگاہوں کے ملنے سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ منی کا خروج نہ بھی ہوا ہو۔ اور جس حدیث میں ہے کہ پانی پانی سے ہے، یعنی غسل کا وجوب منی کے خروج سے ہی ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہے، جیسے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ وہ فتویٰ جسے لوگ بیان کرتے تھے، الماء من الماء، ایسی رخصت تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں عنایت فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجرد دخول سے ہی غسل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ۔ 9ویں سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، جمع و ہم بستری سے غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال نہ بھی ہوا ہو۔ ہم بستری کے بعد غسل کی حکمت کے متعلق شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم بستری اور احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اگر کوئی حکمت نہ بھی ظاہر ہو تب بھی اسلامی تعلیمات کو قبول و تسلیم کرنا واجب ہے۔ تاہم علماء نے اس کی مختلف حکمتیں اور مصلحتیں بھی بیان کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم بستری وغیرہ حدث اکبر ہے، لہذا اس کی وجہ سے سارے بدن کو دھونا لازم ہے، اور حدث اصغر میں محض اطراف بدن کو دھونا ہی لازم ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منی کا خروج بدن میں کسلان و سستی پیدا کر دیتا ہے، تو غسل بدن کو قوت بخشتا ہے اور اس میں نشاط و چستی پیدا کر دیتا ہے۔ حیض یا نفاس کے ختم ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ سورہ بقرہ، وہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، لہذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائے یعنی غسل کر لے تو ان کے پاس اس راستے سے جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آیت میں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سے مراد ہے جب وہ غسل کر لے۔ السیل الجرار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے کہا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب وہ ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ۔ حیض اور نفاس کا خون ختم ہونے کے وقت غسل کے وجوب پر اجماع ہے۔ المجموع۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، عورت جب حیض سے پاک ہو تو اس پر مکمل غسل کرنا واجب ہے۔ احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے بشرطے کہ طریقہ وجود ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو طریق کو تو دیکھتا ہے لیکن اسے احتلام یاد نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غسل کرے گا۔ پھر ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جسے اتنا تو معلوم ہے کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن وہ تری نہیں پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی غسل نہیں۔
یہ روایت حسن ہے، ابو داود۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی دیکھے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عورت کے متعلق سوال کیا جو اپنی نیند میں وہ چیز دیکھتی ہے جو کہ مرد دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی غسل نہیں جب تک کہ اسے انزال نہ ہو جائے۔ یہ روایت حسن ہے، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ۔ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ محتلم جب تری دیکھے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ابن جبرین ابن باز رحمہم اللہ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ احتلام میں اگر منی خارج ہوئی ہو تو غسل واجب ہے۔ موت کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ زندوں پر مردے کو غسل دینا واجب ہے، اور ایسی تمام احادیث جن میں میت کو غسل دینے کا حکم ہے، اس کی دلیل ہے جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے متعلق فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو۔ صحیح بخاری و مسلم۔ امیر صنعانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث غسل میت کے وجوب کی دلیل ہے۔ نووی رحمۃ اللہ غسل میت کے وجوب پر اجماع ہے۔ اسلام قبول کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے ارادے سے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنے کا حکم دیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ارواء الغلیل، احمد وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بنو فلاں کے باغ میں لے جا کر غسل کرنے کا حکم دو۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ بلا شبہ جب کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ باب غسل جنابت کا بیان۔ غسل میں نیت ضروری ہے، یعنی جس سبب سے غسل واجب ہوا ہے اسے دور کرنے کی نیت کیے بغیر مسنون غسل نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر اگر کسی پر بیوی سے ہم بستری وغیرہ کی وجہ سے غسل واجب ہوا اور اس نے غسل کر لیا لیکن اس نے غسل جنابت کی نیت ہی نہ کی تو پھر اس کا غسل نہیں ہوا بلکہ اسے غسل جنابت کی نیت کر کے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، جیسے کہ فرمان نبی ہے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری۔ غسل جنابت کا مسنون طریقہ۔ پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھونا چاہیے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرنا چاہیے، صرف پاؤں چھوڑ دینے چاہیے، پھر انگلیوں کے ذریعے پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچانا چاہیے، پھر 3 چلو بھر کے یک کے بعد دیگرے سر پر پانی ڈالنا چاہیے، پھر باقی سارے جسم پر پانی بہانا چاہیے، آخر میں دونوں پاؤں دھو لینے چاہیے۔ اس طریقہ غسل کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے، پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنا عضو مخصوص دھوتے، پھر وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی تہ جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 چلو بھر کے یک کے بعد دیگرے سر پر ڈالتے، پھر
باقی پھر باقی سارے بدن پر پانی بہاتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھوتے۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھتی اور آپ اس سے اس طرح غسل فرماتے، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر ملتے، پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھا کر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیتے، پھر اس جگہ سے علیحدہ ہوتے اور اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ غسل دائیں اطراف سے شروع کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے دائیں حصے کو پہلے دھونا شروع کیا، پھر بائیں کو شروع کیا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ شوکانی رحم اللہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ غسل کرتے ہوئے دائیں اطراف سے ابتدا کرنا مستحب ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ نووی رحمہ اللہ ہر باعزت و باوقار کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا اور اس کے مخالف و متضاد کام کو بائیں طرف سے شروع کرنا شریعت کا مستقل قاعدہ ہے۔ غسل جنابت میں عورت کے لیے سر کی مینڈیاں کھولنا ضروری نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مرد کو اپنے بال پوری طرح کھولنے چاہیے اور وہ انہیں اچھی طرح دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، لیکن عورت کے لیے بالوں کو کھولنا لازمی نہیں، اسے صرف اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لپ پانی ڈالنا ہی کافی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابو داود۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال مینڈیوں کی صورت میں باندھ لیتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے ان کو کھولوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بس تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 چلو پانی بہا دیا کرو۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اطلاع ملی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما عورتوں کو غسل جنابت اور غسل حیض کے لیے سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس پر انہوں نے اظہار تعجب کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو تو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے، وہ کیسے عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں؟ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ عورتوں کو سر منڈوانے کا حکم دے دے۔ اور یاد رکھو، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب نما برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے اور میں صرف سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال لیتی تھی، یعنی سر کے بال کھول کر دھونے کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی۔ صحیح مسلم۔ غسل حیض میں عورت کے لیے سر کی مینڈیاں کھولنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، الصحیحہ۔ البانی رحمہ اللہ غسل حیض میں مینڈیاں کھولنا واجب ہے اور غسل جنابت میں کھولنے کی ضرورت نہیں۔ الصحیحہ۔ غسل حیض کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے متعلق سوال کیا
تو آپ نے فرمایا کہ پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈالو اور اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو، پھر سر پر پانی ڈالو اور اچھی طرح ملو حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی لے کر اس سے پاکی حاصل کرو۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ روئی کے ٹکڑے کے ساتھ کیسے پاکی حاصل کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس کے ساتھ پاکی حاصل کرو۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہلکی آواز سے بتایا کہ خوشبو والی روئی حیض کی جگہ پر لگا دو۔ صحیح مسلم۔ عورت اور مرد کے غسل جنابت میں کوئی فرق نہیں۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ غسل جنابت کے طریقے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ غسل کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1.5 کلو گرام پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا یعنی 4 مد پانی سے لے کر 5 مد پانی تک سے غسل اور 1 مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ معلوم ہوا کہ غسل کے دوران مذکورہ پانی کی مقدار کو ملحوظ رکھنا ہی بہتر ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ مقدار حتمی نہیں اور زیادہ پانی کے استعمال میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہ حدیث پانی کے تعین و تحدید کے لیے نہیں بلکہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے بیان کے لیے ہے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرق یعنی ایک بڑے برتن کے جس میں تقریباً 9 سیر پانی سما جاتا ہے، پانی سے بھی غسل کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ اگر کوئی وضو میں مد اور غسل میں سا سے زیادہ پانی استعمال کرے تو یہ جائز ہے، تاہم اتنا ضرور ہے کہ پانی استعمال کرنے میں اسراف و حد سے تجاوز کرنا مکروہ ہے۔ چھپ کر اور سطر ڈانپ کر غسل کرنا چاہیے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی حیا دار اور پوشیدہ و چھپے ہوئے ہیں اور حیا اور پردہ کو ہی پسند فرماتے ہیں، لہذا جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اس سے چھپنا چاہیے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ ایک دوسری روایت میں یہ فرمان نبوی مذکور ہے کہ اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ ہر ایک سے اپنے سطر کی حفاظت کرو۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود۔ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غسل جنابت سے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ازواج مطہرات میں سے ایک نے ٹب نما برتن میں غسل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس میں باقی بچے ہوئے پانی سے غسل فرما لے یا وضو کر لے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس میں حالت جنابت سے غسل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے غسل جنابت سے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے، تاہم ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت مرد کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے غسل کرے یا مرد عورت کے باقی ماندہ پانی سے غسل کرے، ہاں دونوں اکٹھے چلو لے لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔
ان احادیث کو اہل علم نے یوں جمع کیا ہے کہ جن احادیث میں بچے ہوئے پانی کے جواز کا ذکر ہے، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا، اور جس حدیث میں ممانت ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہی بہتر و اولا ہے، اور اس میں نہیں تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، یعنی اگر کوئی بچے ہوئے پانی سے غسل کر لے تب بھی جائز ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔